رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دین اسلام کی دوسری بنیاد یعنی نماز کے عنوان پر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ایک مفصل کتاب تصنیف کی تھی جس کا نام ہے اصل صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم کأنک تراها، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک ویسے جیسا کہ تم ان کو گویا کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو۔ اس عنوان کے تحت ایک تفصیلی کتاب شیخ نے تصنیف فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کتاب کو سمرائز کر دیا، انہوں نے مختصر کر دیا۔ اسی مختصر کتاب کا درس کئی ہفتوں سے اس مسجد میں چل رہا ہے۔ اس سے قبل کے درس میں نیت کے احکام و مسائل پر ہم نے بات کی تھی کہ نماز میں نیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نیت وہ ہوتی ہے جو اخلاص والی نیت ہوتی ہے، یعنی وہ نیت جو یہ ڈیسائیڈ کرے کہ آپ کی عبادت کس کے لیے ہے، تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور ایک وہ نیت ہوتی ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ عبادت کون سی عبادت ہے، مثلا یہ 4 رکعت کی نماز عشاء کی ہے یا ظہر کی ہے یا عصر کی ہے، یہ 2 رکعت کی نماز سنت ہے کہ فرض ہے، کس وقت کی سنت ہے کس وقت کی فرض ہے۔ تو دوسری نیت جو ہوتی ہے وہ وہ عبادت کی نوعیت کو متعین کرنے کے لیے ہوتی۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ان دونوں نیتوں کا نماز کی ابتدا میں پایا جانا ضروری ہے۔ میں پچھلا درس مکمل تو نہیں دہراؤں گا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے نماز کی ابتدا میں نیت کی جو پہلی قسم ہے یعنی اخلاص، اگر اس کے بغیر ہی اس نے نماز شروع کر دی ہے تو اس کی نماز باطل، اس لیے کہ جس عبادت میں اخلاص نہیں ہے وہ عبادت قابل قبول نہیں، اسے پھر سے نماز ادا کرنی ہوگی۔ اور جہاں تک دوسری نیت کی بات ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ عبادت کون سی ہے، یہ نماز کون سی ہے، 4 رکعت تو ظہر اثر اور عشاء تینوں میں، تو یہ 4 رکعت کس وقت کی نماز ہے، اس کو متعین کرنے کے لیے ہماری جو نیت ہوتی ہے اس نیت کا بھی متعین نمازوں میں، عام نفل نمازوں میں نہیں، بلکہ وہ نمازیں جو کسی وقت کے ساتھ خاص ہیں، کسی سبب کے ساتھ خاص ہیں، ان نمازوں میں ان نیتوں کا شروع میں پایا جانا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں۔ پھر اس میں ہم نے یہ بھی مسئلہ پڑھا تھا کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اس ارادے کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی اصل قرآن و سنت میں موجود نہیں، اور نہ ائمہ 4 میں سے کسی نے یہ بات کہی۔ امام ابو حنیفہ سے لے کر کے امام احمد بن حنبل تک، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان 4 ائمہ نے کسی نے بھی زبان سے اپنی نیت کو دہرانے کی بات نہیں کہی۔ بعد کے جو فقہا آئے، حنفیہ اور مالکیہ فقہا، ان میں چند فقہا نے اس طرح کی باتیں کہی، لیکن ان کی بات بے بنیاد ہے، اس لیے کہ کوئی اصل اس کی کوئی موجود نہیں۔ چلیے، اس کے بعد نیت کے بعد اب نماز میں انسان داخل ہو رہا ہے، تو نماز میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا عمل تکبیر تحریمہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں، جس کے ذریعے ہم نماز شروع کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی وہ تکبیر جو نماز کی حرمت کو شروع کر دیتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ تکبیر جس کے ذریعے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے۔ بہت ساری حلال چیزیں جو نماز کے باہر جائز ہیں، نماز شروع کرنے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں، جیسے گفتگو کرنا، کلام کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، نماز سے باہر انسان کے لیے جائز، لیکن جیسے ہی اس نے تکبیر تحریمہ کہی اس کے لیے یہ تینوں چیزیں حرام ہو گئی۔ اسی لیے ان کو کہتے ہیں، اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ۔
تکبیرۃ الاحرام. شیخ الالبانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ثم یستفتح الصلاۃ بقولہ اللہ اکبر. انسان نیت کرنے کے بعد اب اپنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر کے شروع کرے. وہو رکن، اور تکبیر تحریمہ یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے مفتاح الصلاۃ الطہور، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی چابی طہارت اور پاکیزگی ہے. پاکی، طہارت، یعنی انسان پر اگر غسل واجب ہے تو غسل کر کے طہارت حاصل کرنا، اور اگر بے وضو ہے تو وضو کر کے باوضو ہو جانا. تو فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے. وتحریمها التکبیر، اور نماز کی حرمت شروع ہوتی ہے، نماز کی شروعات ہوتی ہے تکبیر کے ذریعے سے. وتحلیلها التسلیم، اور نماز سے انسان باہر نکلتا ہے، نماز کی حرمت ختم ہو جاتی ہے التسلیم، سلام کے ذریعے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد انسان کھائے پیے، گفتگو کرے، چلے پھرے، سب جائز. اور یہ جو تکبیر ہوگی یہ اللہ اکبر ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے. کوئی انسان اگر اللہ اکبر کی جگہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کرے گرچہ وہ اچھا ہو، جیسے کوئی کہے اللہ عزیز، اللہ رحمان، کہ اللہ عزیز ہے، اللہ رحم کرنے والا رحمان ہے. اللہ قہار، اللہ جبار بول کے نماز شروع کرے، اللہ قہار، اللہ جبار، تو نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی. تو تکبیر کہنی ہے، اور تکبیر میں اللہ اکبر ہی کہنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یہی لفظ ثابت ہے. بعض فقہا کے یہاں، میں تفصیل ابھی نہیں بیان کر رہا ہوں، جب فقہ پڑھاتا ہوں تو تفصیل بیان کرتا ہوں. بعض فقہا کے یہاں، خاص کر کے احناف کے یہاں، ان کے یہاں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر کہہ سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اللہ عزیز، اللہ غفور بھی کوئی کہے تو چل جائے، حالانکہ نہیں چلے گا، اللہ اکبر ہی کہنا پڑے، یا اللہ الاکبر، اللہ اکبر یا اللہ الاکبر. لیکن اللہ عزیز، اللہ الرحمن، اللہ قہار، اللہ جبار، یہ اللہ الملک، اللہ القدوس، یہ نہیں چلے. اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا يرفع صوته بالتکبیر فی کل الصلوات الا اذا كان اماما. اب جب آپ نماز شروع کر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انسان تکبیر جو کہے تو اپنی آواز کو بلند نہ کرے، آہستہ آواز میں کہے، سوائے ایک حالت کے، اور وہ حالت یہ ہے کہ وہ امام ہو. تو اگر امام ہے تو زور سے کہے گا، اور امام چاہے مرد ہو تو بھی زور سے کہے گا، عورت ہو تو بھی زور سے کہے گی. عورتیں اور عورتوں کی امامت کرا سکتی ہیں، عورتیں، ایک خاتون جو ہے خواتین کی امام بن سکتی ہے، مردوں کی امام تو نہیں بن سکتی. تو خاتون اگر کسی خواتین کی امامت کر رہی ہیں تو وہ اللہ اکبر زور سے کہیں گے، یعنی امام جو خاتون بنی ہے وہ. اور مردوں کی امامت میں جو مرد ہے وہ بھی جب اللہ اکبر کہے گا تو زور سے کہے گا. لیکن مقتدی حضرات جو پیچھے اقتدا کر رہے ہیں، یا کوئی انسان اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو سنت یہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند نہ کرے، صرف اتنی آواز نکالے جتنی آواز وہ خود سن سکے، بس اللہ اکبر، اس سے زیادہ نہیں. سنت یہی. اب اس میں بعض حضرات جو ہے، یعنی دو طرف، دو انتہا کو چلے جاتے ہیں. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو اکیلے بھی پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر زور سے بولتے ہیں، یا آپ نے مقتدیوں میں بھی بعض کو سنا ہوگا، امام نے اللہ اکبر کہا، اس نے بھی کہا اللہ اکبر زور سے، تو یہ طریقہ غلط. اور کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو خاموش، ہونٹ اور زبان میں حرکت ہی پیدا نہیں ہوتی. کیا بھائی آپ نے اللہ اکبر کہا؟ ہاں کہا. کہاں کہا؟ دل میں کہا. تو دل میں سوچا جاتا ہے، کہا نہیں جاتا ہے. دل میں، دل کا قول نہیں ہوتا ہے، دل میں کوئی بات کہی نہیں، دل میں سوچی جاتی. کہنا جو ہوتا ہے وہ زبان سے اور ہونٹوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو آپ کو اپنے ہونٹوں کو اور اپنی زبان کو ہلانا ہوگا، اور اس کے ذریعے اللہ اکبر کہنا ہوگا، اتنی آواز سے جتنی آواز صرف آپ کو سنائی دے اور کسی کو سنائی نہ دے. اللہ اکبر، اس طرح سے. ابھی تو آپ کو بھی سنائی دے رہی کیونکہ مائک لگا ہو. ہاں، تو سنت یہی ہے، سنت یہی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں
مجموع الفتاوی کے اندر کہتے ہیں ولا يشرع الجهر بالتکبیر خلف الامام لغیر حاجہ باتفاق العلماء. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، سارے علماء ایگری کرتے ہیں اس بات پر کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کے لیے زور آواز سے تکبیر کہنا شرعی عمل نہیں ہے، درست نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. شیخ الالبانی رحمہ اللہ. اچھا ابھی آپ نے یہ سنا کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کو زور آواز سے، بلند آواز سے تکبیر نہیں کہنی چاہیے. تو اب آپ نے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے، اور یہ سوال بنتا بھی ہے کہ ہم نے بعض مساجد میں دیکھا ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو پیچھے کوئی ایک مؤذن صاحب ہوتے ہیں یا کوئی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں پیچھے. تبلیغ مطلب آواز کو پہنچانا، تو وہ بھی پیچھے سے اللہ اکبر کہتے ہیں، خاص کر کے حرمین میں، مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں. اور اس طرح کی جو بڑی مساجد ہوتی ہیں ان مساجد میں آپ غور کیجئے گا، ہندوستان میں بھی ایک کا دکا مساجد میں نے دیکھا ہے، یا کبھی بڑی مسجد ہے مائک سسٹم اچانک سٹاپ ہو جائے یا بجلی چلی جائے تو پھر پیچھے ایک آدمی امام کی آواز کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے زور سے اللہ اکبر بولتا ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. شیخ الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ تَبْلِيغُ الْمُؤَذِّنِ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ إِلَى النَّاسِ. مؤذن کے لیے جائز ہے کہ وہ امام کی تکبیر کی آواز کو لوگوں تک پہنچائے. یعنی امام جب کہے اللہ اکبر زور آواز سے تو کوئی ایک انسان، اور بہتر ہے کہ وہ مؤذن ہو، وہ بھی زور آواز سے، اتنی آواز سے اللہ اکبر کہے کہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے، لوگ سمجھ جائے کہ ابھی امام نے اللہ اکبر کہا. لیکن شرط ہے. شرط کیا ہے؟ فرماتے ہیں اذا وجد المقتضی لذلک، جب اس بات کی حاجت اور ضرورت محسوس ہو تب یہ جائز ہے. کمرض الامام، جیسے امام بہت مریض ہے، امام جو ہے بیمار ہے، اب بیماری کی وجہ سے وہ زیادہ زور سے بول نہیں سکتا، وضعف صوتی، آواز اس کی کمزور ہو گئی، زور سے اس کی آواز نہیں نکل رہی، تو پیچھے والے لوگ سنیں گے کیسے؟ نہیں سنیں گے تو امام کی اقتداء کریں گے کیسے؟ تو یہاں ضرورت محسوس ہو رہی. او کثرت المصلین خلفہ، یا امام کی آواز ٹھیک ٹھاک ہے لیکن امام کے پیچھے مقتدی اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی آواز ناکافی ہے. وہ اللہ اکبر کہے اپنی صحیح سالم آواز میں، پھر بھی اس کی آواز جو ہے مصلیوں تک بہت مشکل سے، سامنے والوں تک پہنچ جائے، لیکن پیچھے جو ایک بہت بڑی جماعت جو ہے سڑکوں پر پڑھ رہی ہے، کہاں کہاں نماز پڑھ رہی ہے، جمعہ کے دن عام طور سے جیسا دیکھنے میں آتا ہے، سارے مسلمان جمعہ کے دن نظر آتے ہیں چاہیے مسلمان، اور باقی دنوں میں مسجدیں خالی ویران نوحہ کر رہی ہوتی ہیں کہ کہاں چلے گئے نمازی. تو اگر امام کے پیچھے بہت زیادہ لوگ جمع ہو، نمازی بہت زیادہ ہو، اور امام کی آواز ناکافی ہو، تو اس آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے پیچھے کوئی انسان زور سے اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، یعنی تکبیر کہہ سکتا ہے. اور اس پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اس بات پر دلیل موجود ہے کہ جب ضرورت محسوس ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اور ضرورت محسوس نہ ہو تو کرنے کی ضرورت نہیں. کیا دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا ذکر ہے. آپ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے آپ، اور بہت کمزوری آپ محسوس کر رہے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا آپ نے حکم دیا. اس کے بعد جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا، کچھ بہتری آپ کو محسوس ہوئی، تو دو صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ اپنے حجرے شریفہ سے نکلے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ وہیں رہو، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں. امام ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب لیفٹ سائڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ امام بن گئے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اب مقتدی بن گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ہی کھڑے ہیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، اور پیچھے والے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کے ان کی اقتداء کریں. اچھا، اس حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محراب پر، اپنے مصلی پر اگر کسی کو کھڑا کیا تو کس کو کیا؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا.
یہاں تک کہ آپ جب تشریف لے آئے تو بھی آپ نے ان کو اپنے بغل سے ہٹنے نہ دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابو بکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوں گے. اس بات کی طرف آپ اشارہ دینا چاہتے ہیں. تو یہ ایک الگ موضوع ہے. خیر, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے بائیں جانب آ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بائیں طرف آ کر کے بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب امام بن گئے. اور امام تکبیرات کہتا ہے, رکوع میں جائے گا تو تکبیر کہے گا, رکوع سے اٹھے گا تو سمع اللہ لمن حمدہ کہے, سجدے میں جانا, سجدے سے اٹھنا, تکبیر, جگہ جگہ تکبیر. تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے کمزور تھے اس وقت, کمزوری کے عالم میں آپ وہاں تشریف لائے تھے. آپ دھیمی آواز سے تکبیر کہہ رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہہ رہے تھے, جس کو سن کر کے مسلمان نماز ادا کر رہے تھے. تو اس روایت سے بات صاف ہو گئی کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر ضرورت محسوس نہ ہو تو ایسا کرنا خلاف سنت ہے. ایسا کرنا خلاف سنت. بڑی مساجد میں اس کی ضرورت پڑتی, جیسے مسجد نبوی اور مسجد حرام چلے جائیے, اتنی بڑی مسجد ہے, گرچہ مائک سسٹم بہت اچھا ہے, لیکن کبھی کبھی کہیں کا مائک خراب, کہ ایک چھوٹا سا اسپیکر ہی تو ہے, شارٹ ہو گیا, سرکٹ شارٹ ہو گیا, ایک اسپیکر کام نہیں کر رہا ہے, امام کی آواز نہیں آئی, تو وہاں پھر جو پیچھے تبلیغ کرنے والے مؤذن ہوتے ہیں بلند آواز سے اللہ اکبر جو زور سے بولتے ہیں, ان کی آواز پہنچ جاتی. بڑی مساجد میں خاص کر کے اس کا اہتمام ہوتا ہے. یا بجلی چلی گئی یا مائک خراب ہو گیا اچانک, تو اس کا یعنی اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے. اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُكَبِّرُ الْمَأْمُومُ إِلَّا عَقِبَ انتہاء الامام من التکبیر, کہ مصلی, امام نے کہا اللہ اکبر, اب مصلی کب کہے گا اللہ اکبر؟ مصلی اللہ اکبر کب کہے گا؟ تین حالتیں ہیں اس کی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی امام مصلی پہ بھی کھڑا ہوا, ابھی مائک وائک درست کیا, اس نے کہا کہ صفحے درست کر لیں, اس کے بعد امام نے یوں ہاتھ اٹھایا, پیچھے والے مقتدین اللہ اکبر. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جلد باز ہوتے ہیں, امام نے ابھی اللہ اکبر کہا ہی نہیں, اس سے پہلے ہی مقتدی نے اللہ اکبر کہہ دیا. یہ پہلی صورت, یہ حرام ہے, اس کی نماز درست نہیں, باطل ہو گئی, نیت توڑ کے پھر سے نماز شروع کرنی ہو. دوسری حالت ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں امام کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں, بالکل امام کہہ رہا اللہ, اس نے بھی کہا اللہ اکبر ساتھ ساتھ بالکل, تو یہ عمل بھی درست نہیں ہے. یہ عمل بھی درست نہیں. اس کے بعد تیسری حالت ہے, بلکہ چار حالت ہے, کل ملا کر کے چار, ان میں سے ایک ہی حالت صحیح ہے. دو حالتیں بتا دی میں نے, ایک امام سے پہلے, ایک امام کے بالکل پیرلل, دونوں غلط. تیسرا عمل ہے وہ بھی غلط ہے, وہ یہ کہ امام نے کہہ دیا اللہ اکبر, اب یہ بھائی صاحب 5 منٹ کے بعد اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, بہت زیادہ تاخیر, یہ بھی نہیں کرنا ہے. امام نے اللہ اکبر کہا, رکوع میں چلا گیا, یہ ابھی پڑھ ہی رہے ہیں, قرات کر ہی رہے ہیں, کھڑے ہیں, یہاں تک کہ امام کے رکوع سے اٹھنے کا وقت آ گیا. اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے, بہت زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو کیا ہونا چاہیے؟ نہ آپ امام سے پہلے تکبیر کہہ سکتے ہیں, نہ امام کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, نہ بہت زیادہ تاخیر کر سکتے ہیں. تو ایک ہی آپشن بچتا ہے جو سنت کے مطابق ہے, وہ یہ ہے کہ امام سے لگے لگے آپ کی تکبیر ہو. امام کہے اللہ اکبر, جیسے ہی ختم ہو آپ کہیں اللہ اکبر فوراً. یہی طریقہ مسنون ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما جعل الامام لیؤتم به, امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کرو, اس کی اتباع کرو. تو امام اگر اس کی اتباع آپ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اس سے پہلے اگر آپ نے کر دیا تو آپ اس کے پیچھے تو رہے نہیں, اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ چلے تو بھی آپ کو پیچھے چلنے والا نہیں کہیں گے, اور وہ آگے چلا گیا آپ ابھی پیچھے رہ گئے تو بھی آپ اس کی اقتداء کرنے والے نہیں. تو ایک ہی صورت بچتی ہے, اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فلا تختلفوا علیہ, تو اس سے مخالفت مت کرو, یعنی اس کے خلاف مت جاؤ. امام نے جیسے ہی تکبیر کہی اس کے بعد تم تکبیر کہو. تو یعنی انسان امام جیسے ہی تکبیر سے فارغ ہو, امام جیسے ہی اللہ اکبر را پر ختم کرے, امام اپنی آواز
فوراً مقتدی کو اللہ اکبر کہنا چاہیے. کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں خاص کر کے جماعت میں، تنہائی میں تو تکبیر کہتے ہیں، لیکن جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس رکوع سجدہ کرنا ہے، قیام کرنا ہے، بس وہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. امام نے کہا اللہ اکبر، یہ رفع الیدین کر کے رکوع میں چلے گئے، انہوں نے کہا ہی نہیں اللہ اکبر. امام رکوع سے اٹھا، یہ بھی اٹھ گئے، امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، ان بھائی صاحب نے کچھ نہیں کہا، بالکل خاموش. تو یہ خاموشی بھی جائز نہیں، اس لیے کہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے وہ تو رکن بھی ہے. تکبیرۃ الاحرام جو ہے سب سے پہلی تکبیر نماز کی شروع کرنے والی، اگر اس میں آپ نے تکبیر ترک کر دی، آپ نے یوں کیا لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا، آپ نے سمجھا کہ امام نے کہہ دیا اللہ اکبر ہمارے سب کے لیے کافی ہو گئے، غلط، آپ کی نماز باطل ہو گئی. نماز شروع ہی باطل کیا ہوگی؟ نماز شروع ہی نہیں ہوئی آپ کی. پراپرلی آپ کو نماز شروع کرنے کی ضرورت. یہ تکبیر کے مسائل تھے. اس کے بعد دیکھیے ذرا رفع الیدین اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ شیخ الالبانی رحمہ اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ كُلُّ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي السُّنَّةِ، کہ آپ جب تکبیر کہیں گے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے. ہاتھ اٹھانے کا 3 طریقہ ہے. پہلا طریقہ ہے کہ تکبیر کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، بالکل آپ کی تکبیر اور آپ کا ہاتھ اٹھانا برابر چل رہا ہے، پیرللی چل رہا ہے. یہ طریقہ بھی درست. دوسرا طریقہ ہے او قبلہ، یعنی آپ تکبیر کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھائے. ٹھیک، ہاتھ اٹھا لیا آپ نے، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی درست. اللہ اکبر یہ بھی صحیح ہے. پہلے آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، اس کے بعد آپ تکبیر کہہ رہے ہیں. او بعدہ، یا یہ بھی درست ہے کہ آپ، شیخ فرماتے ہیں وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ، تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، او قبل التکبیر، تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھائے، او بعد التکبیر، یہ تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھائے، یعنی پہلے کہہ دیا اللہ اکبر، بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ دیا، اب ہاتھ اٹھا رہا ہے. 3 طریقے ہو گئے نا. پہلا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر بالکل ساتھ ساتھ. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا دیا، اس کے بعد تکبیر کہی. اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تکبیر کہہ دے اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ باندھے، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے رفع الیدین، اس کے بعد کرے. تینوں طریقے سنت سے ثابت ہیں جی. اور ان تینوں پر دلیلیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی کتاب کی جو مفصل کتاب ہے اس میں ذکر کی ہے. میں مختصر میں آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے برابر یعنی کہ تکبیر کے ساتھ ساتھ رفع الیدین کی دلیل، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے شروع میں تکبیر کہتے ہوئے دیکھا. تو آپ نے کیسا تکبیر کہی؟ کہا فرفع یدیہ حین یکبر، جب آپ نے تکبیر کہی تو ہاتھ اٹھایا، تو ایک دم برابر میں. تو یہ برابری کی دلیل ہو گئی. اس کے بعد دیکھیے تکبیر سے پہلے رفع الیدین کرنے کی دلیل، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے، پہلے تکبیر کر لیا، ثم کبر، ہاتھ اٹھانے کے بعد تب تکبیر کہتے. تو دوسری دلیل بھی مل گئی. اور تیسری حالت کیا ہے کہ پہلے تکبیر کہہ لیجیے اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ باندھنا، اس کے بعد ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین کی بات ہو رہی. تو اس کی دلیل دیکھیے، اس کی دلیل حضرت مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر اٹھاتے. تو پہلے تکبیر اور اس کے بعد رفع الیدین. اسی طرح یہ تو حضرت مالک بن حویرث کی مرفوع روایت ہوئی. ایک ان کا عمل بھی ہے. ابو قلابہ کہتے ہیں انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلى کبر،
کہ انہوں نے مالک بن حویرث کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو پہلے تکبیر کہتے ثم رفع یدیہ، اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے، یعنی نماز جب شروع کرتے تو کہتے اللہ اکبر، پہلے تکبیر کہتے اس کے بعد رفع الیدین کہتے کرتے، اور آگے اس اخیر میں وہ کہتے ہیں وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل هكذا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو تینوں عمل کی دلیلیں مل گئی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ تینوں عمل درست ہے۔ یہ مسئلہ خلط ملط نہ کیجیے گا، امام کے ساتھ کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو میں نے بتا دیا مسئلہ۔ یہاں رفع الیدین اور تکبیر دونوں میں پہلے کون کیا جائے؟ نماز شروع کرے تو ہاں وہ ہاتھ اٹھائیے گا نا بھائی، پہلے ہاتھ اٹھانا ہے کہ پہلے تکبیر کہنا ہے کہ برابر کرنا ہے، تو تینوں طریقہ درست، تینوں طریقہ سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں وَيَرْفَعُهُمَا مَمْدُودَةَ الْأَصَابِعِ، اور انسان جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا تو اپنی انگلیوں کو ایسے بند نہیں رکھے گا، انگلیاں کھلی رکھے گا، لمبی رکھے گا۔ وَيَجْعَلُ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، اور اپنے ہتھیلیوں کو اپنے کاندھوں کے برابر یہاں تک اٹھائے گا۔ وَأَحْيَانًا يُبَالِغْ فِي رَفْعِهِمَا، اور کبھی کبھی ان کو ہاتھوں کو اٹھانے میں مبالغہ بھی کر سکتا ہے، زیادہ بھی اٹھا سکتا ہے، کہاں تک؟ حَتَّى يُحَاذَ بِهِمَا أَطْرَافَ أُذُنَيْهِ، اپنے کانوں کے کناروں تک، یہ کان کا کنارہ ہے ہمارا، تو کانوں کے کناروں تک یہاں تک بھی اٹھا سکتے ہیں اور یہاں تک بھی اٹھا سکتے ہیں، دونوں طریقہ درست، اور دونوں کی دلیلیں جو ہیں سنت کے اندر وارد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ بھی ثابت ہے اور کبھی وہ بھی ثابت ہے۔ بعض خاص کر کے احناف کے ہاں جمہور فقہا جو ہیں، جمہور فقہا کے ہاں امام مالک وغیرہ، امام احمد وغیرہ، ان تمام کا موقف یہی ہے کہ دونوں طریقہ درست، لیکن احناف کے ہاں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو، بلکہ ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کرنے کے وہ قائل ہیں۔ احناف جو ہیں وہ انگوٹھوں کو کان کے برابر کرنے کے قائل ہیں۔ اچھا، ان کے ہاں کان ٹچ کرنے کا ذکر نہیں ہے، جو لوگ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، ان کے فقہ کے حساب سے بھی غلط کرتے ہیں۔ ان کے ہاں انگوٹھوں کو کان کی لو کے برابر لے جانے کا ذکر ہے، اور ان کی دلیل کچھ روایتیں ہیں جو کہ سند کے اعتبار سے حد درجہ ضعیف ثابت نہیں، اسی لیے ان کے ہاں بھی جو محققین علماء گزرے ہیں، جیسے ملا علی قاری الحنفی، انہوں نے مشکات المصابیح کی ایک شرح لکھی ہے، بڑی مقبول شرح ہے، مرقات المصابیح، مفاتیح، مرقات کہا جاتا ہے مختصر میں اس کو، مرقات المصابیح ہے، مفاتیح ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، خیر تو مرقات نام ہے اس کا۔ ملا علی قاری الحنفی، عربی زبان میں کتابیں انہوں نے لکھی ہے، محققین علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، حنفی ہے لیکن محققین علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی 2-3 حنفی علماء ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ دونوں طریقے، یعنی کاندھے تک اٹھانا اور کانوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، یہ ثابت ہے۔ کان کی لو تک انگوٹھوں کو لے جانا یا ان کو ٹچ کرنا، اس کا تو کوئی ثبوت ہی موجود نہیں، یعنی برابر لے جانے کا تو ثبوت موجود ہے، روایت ہے، لیکن حد درجہ ضعیف ہے، صحیح نہیں، اور ٹچ کرنے کی تو بھائی دلیل ہی موجود نہیں۔ اچھا، ان کا ایک اور تفریق، کہتے ہیں مرد تو کان کے انگوٹھوں کو کان کے لو کے برابر لے کر کے جائیں گے، لیکن خواتین جو ہے وہ کندھے تک اٹھائیں گے، اس کی تو کوئی سرے سے کوئی دلیل ہی موجود نہیں سوائے قیاس کے۔ ان کے یہاں قیاس ہے کہ خواتین جو ہے وہ پردے کا اہتمام زیادہ کرتی ہے تو زیادہ ہاتھ نہ اٹھائیں، بس اتنا ہی، کوئی ایسی دلیل واضح صریح موجود نہیں ان کے یہاں۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کئی مرتبہ نمازیں ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کے نبی کو یہ دونوں طریقہ اختیار کرتے ہوئے دیکھا گیا، یہ دونوں طریقے دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی۔ اگر کوئی ایسی قولی حدیث ہوتی، کسی صحابی کو اللہ کے نبی تعلیم دیتے، صحابیہ کو، یا زبان سے کہتے کہ نہیں خواتین جب پڑھے تو ایسا کرے، مرد جب کرے نماز ادا کرے تو ایسا کرے، یہاں تک اٹھائے، تو ایک بات ہوتی، لیکن ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں، تفریق کی کوئی دلیل سرے سے موجود ہی نہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ قیاس۔ اس لیے راجح موقف یہی ہے کہ دو طریقہ ہے، مردوں کے لیے بھی دو طریقہ، خواتین کے لیے بھی دو طریقہ۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو کہاں تک اٹھانا ہے؟ اپنی ہتھیلیوں کو یا تو کندھے کے برابر کیجئے
یا ایسی صورت، یا ذرا اور اوپر کر لیجیے تو کان کے کنارے کے برابر اٹھانا ہے. آپ کو انگوٹھوں کو کان کی لو تک لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ٹچ کرنا تو سرے سے ثابت ہی نہیں. اور یہ جو ہتھیلی جو ہے ہماری، جب آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو افضل یہی ہے کہ آپ کی ہتھیلی جو ہے، یہ انگلیاں تو ایسی رہیں گی، یعنی نہ بالکل ایسے کر لیجئے اور نہ بالکل موڑ لیجئے، نہ انگلیوں کو بالکل تان لیجئے اور نہ موڑ لیجئے، بلکہ نارمل حالت میں آپ انگلیوں کو چھوڑ دیجئے. انسان کی انگلیاں دیکھیے کیسی رہتی، ہلکی جھکی ہوئی رہتی. اور ہتھیلی جو ہے، ہتھیلی کو قبلے کی طرف کرنا یہ افضل ہے. کوئی خاص نص صریح تو موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ نماز میں انسان قبلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنا جسم اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے رکھتا ہے، یہاں تک کہ سجدہ بھی کرتا ہے یا بیٹھتا بھی ہے اور پیر کو کھڑا کرتا ہے تو اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس لیے رفع الیدین میں بھی انسان جب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو دائیں بائیں اوپر نیچے نہ کرے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کی ہتھیلیاں جو ہے وہ سیدھی ہوں، قبلے کی طرف اس کی ہتھیلیاں ہوں، تاکہ پورا جسم اس کا قبلے کی طرف ہو سکے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ ہاتھ جب اٹھاتے تو یوں کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں طرف دیکھتی ہوتی، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں طرف دیکھتی ہوتی. تو یہ عمل جو ہے یہ درست نہیں معلوم ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ، افضل یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آپ قبلے کی طرف کر کے رکھیے اور اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو اٹھائیے، اس کے بعد سینے پر باندھ دیجیے. اس کے بعد دوسرا عنوان ہے وضع الیدین وکیفیتہ، ہاتھوں کو رکھنا. اب آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، اٹھانے کے احکامات آپ نے سن لیے، اب رکھنا کہاں ہے؟ سینے پہ رکھنا ہے کہ پیٹ میں رکھنا ہے کہ ناف کے نیچے رکھنا ہے کہ رکھنا ہی نہیں ہے؟ کیا کرنا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا نے فتویٰ دے دیا نا، سنا کہ نہیں آپ نے فتویٰ اس کا؟ کہا کہ میرے نزدیک افضل یہ ہے کہ انسان ہاتھ نہ باندھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہاتھ باندھی ہے، ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے جہاں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو چھوڑ کر کے نماز ادا کی. اور ان صاحب کے نزدیک یہی افضل ہو گئے. یا کیوں افضل ہو گیا؟ کیونکہ شیعوں کے تلوے چاٹنے، جب تک ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا، ان کی طرح دکھنے اور ان کی طرح عبادتیں نہیں کرے گا تو وہ پتہ نہیں دیں گے اس کو. اور بہت ممکن ہے کہ فنڈنگ ملتی ہو. خیر، تو انشاءاللہ یہ جو عنوان ہے ہاتھوں کو رکھنا اور رکھنے کا طریقہ، اس پر ہم اگلے کسی درس میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی، بلکہ تمام عبادتوں کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.